اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے نبی آپ ان کو بتائیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو پھر تم میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ مشائخ اور علماء فرماتے ہیں اتباع سنت یہ اللہ کی محبوبیت کا راستہ ہے۔ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، ایک ہے اللہ سے محبت کرنا، ایک ہے اللہ کا محبوب بن جانا۔ کمال رتبہ ہے یہ کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لے، اپنی ہر کام کو سنت کے مطابق لانے کی کوشش کرے، اپنی خوشیاں بھی، اپنی غمیاں بھی، شادیاں بھی، اور اپنا کاروبار بھی، اپنی تجارت بھی، اپنے معاملات بھی، اپنی معاشرت بھی، اپنا رہنا سہنا بھی، اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی، اپنا بولنا چلنا بھی، اپنی زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق لے آئے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں شادی کا رواج ہے۔ دنیا کے بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں نکاح کا تصور ہی نہیں ہے، نکاح نہیں کرتے ہو، بالکل حیوانوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے، جس کی جہاں لائن مل گئی وہ وہیں زندگی گزارنے لگ گیا۔ یہ جانوروں کی سی زندگی آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی گدھے اور گدھی کا نکاح ہو رہا ہو، کسی کتے اور کتیا کا نکاح پڑھا جا رہا ہو؟ جیسے کتے اور کتیوں کی زندگی ہے، جیسے گدھے اور گدھیوں کی زندگی ہے، جیسے بلے اور بلیوں کی زندگی ہے، یہی زندگی دنیا کے بہت انسان گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے علماء کی محنت ہے، یہ ہمارے مشائخ کی محنتیں اور کاوشیں ہیں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بہرحال ہمیں دے رکھی ہے۔ اگرچہ اس کو ختم کرنے کے بھی بہت سے بہانے ہمارے یہود اور نصارہ کے چاپلوس حکمران ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے اور مختلف اسکیموں سے وہ اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جنس پرستی اور اس طرح کے اور بہت سے بھیانک کام وہ اپنے ملک میں جائز قرار دینے کے لیے وہ بہت سے ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء کی یہ مہربانیاں، یہ ہمارے مشائخ کی دعائیں ہیں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سنت سے ابھی ہمیں محروم نہیں کیا ہے۔ لیکن اس سنت کے اندر ہمارے ہاں بہت سی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ ابھی نکاح ہے اس لیے میں اپنے اس عنوان کو اس طرف لے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نکاح کی جو سنت ہے اس میں بہت بے اعتدالیاں ہیں۔ لڑکے والوں کے ہاں بھی بہت بے اعتدالیاں ہیں، لڑکی والوں کے ہاں بھی بہت بے اعتدالیاں ہیں۔ یعنی لڑکے والے اور لڑکی والے اپنے آپ کو کسی دین کے پابند نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں دل میں جو آیا وہ ہمیں کرنا ہے، بس اپنے دل کے سارے ارمان پورے کرنے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر یہ نہیں سوچا جاتا اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، بلکہ اپنے دل کی ساری بھڑاس اور اپنے دل کے سارے ارمان پورے کرنے کے چکر میں لوگ لاکھوں کروڑوں لٹا بھی دیتے ہیں، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور وہ شادی بے برکتی کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ اور کتنے برے اثرات دلہن اور دولہے اور ان کی اولادوں پہ اور ان کی نسلوں پہ پڑتے ہیں، صرف اس اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور اس میں بے اعتدالی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی نے صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھایا کہ نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، نماز میں رکوع کیسے کرنا ہے، نماز میں سجدہ کیسے کرنا ہے، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں شادی کرنا بھی سکھایا ہے، نکاح کرنا بھی سکھایا ہے، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنا بھی سکھایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے
باپ کی جگہ پر ہوں، تمہارے لیے باپ کی طرح سے ہوں، میں تمہیں ہر چیز سکھاؤں گا، یہاں تک کہ تمہیں ہگنا اور موتنا بھی سکھاؤں گا، تمہیں پیشاب پاخانہ بھی سکھاؤں گا، قضائے حاجت بھی سکھاؤں گا۔ ہمارا دین کامل ہے اور مکمل ہے، یہ نہیں کہ شادی میں ہم اپنی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں، بلکہ شادیوں میں بھی ہمیں اپنے نبی کو فالو کرنا ہے، اپنے نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے نبی کی سنت شادی میں بنیادی طور پر ایک سنت یہ ہے کہ جب شادی کا ارادہ ہو اور رشتے کے انتخاب کا وقت آئے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں رشتے کے انتخاب میں ایک چیز کو ملحوظ رکھو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے تنکح المرأۃ لاربع، جب لڑکے والے کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لڑکے والے جب کسی لڑکی کا نکاح کرتے ہیں، جب کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو 4 چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو وجہ بنا کر اس لڑکی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے لمالہا، یا تو مال دیکھتے ہیں، ولجمالہا، یا تو اس کا حسن دیکھتے ہیں، ولحسبہا، یا اس کی دینی یا اس کی خاندانی شرافت کو دیکھتے ہیں، ولدینہا، یا اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جس صحابی کو یہ بات فرمائی پھر فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اللہ تیرا بھلا کرے، تو مال پہ نہ جانا، کبھی حسن پہ نہ جانا، کبھی تم خاندانی شرافت پہ نہ جانا، بلکہ تم دین دیکھنا کہ دین زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، زندگی میں دین ہے کہ نہیں ہے، دین کی وجہ سے انتخاب کرنا۔ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، عرب کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھایا اور کہا بچوں، ہر باپ کے اپنے بچوں پہ احسانات ہوتے ہیں، میرے تم پر اتنے احسانات ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور میرے تم پر تمہارے دنیا میں آنے کے بعد بھی احسانات ہیں، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی احسانات ہیں۔ تو بچوں نے پوچھا ابو دنیا میں آنے سے پہلے کیسے احسان کر لیا آپ نے؟ دنیا میں آنے کے بعد تو احسان سمجھ میں آتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تھکایا، آپ نے کمایا، آپ کے ٹکڑوں پہ ہم پلے، آپ ہی نے پال پوس کے جوان کیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے تو اس سے پہلے ہی آپ کا ہم پہ احسان کیسے ہوا؟ تو فرمایا بچوں میرا دل تو کسی اور عورت پر تھا، میری پسند تو کوئی اور تھی، لیکن میں نے اپنی پسند کو قربان کیا صرف اس وجہ سے کہ میں ایسی عورت کا انتخاب کروں، ایسی عورت کا انتخاب کروں جس کا مزاج اچھا ہو، چونکہ اچھے مزاج کی عورت کے بچے بھی اچھے ہوں گے۔ اگر میں نے بد مزاج، حسین تو بہت ہو لیکن بد مزاج عورت سے نکاح کیا تو میرا نطفہ اس بد مزاج نطفے سے ملے گا، لہذا میری نسل بھی بد مزاج بنے گی۔ اس لیے میں نے اپنی پسند کو قربان کیا تمہیں اچھا بنانے کے لیے۔ اگر میں کسی اچھی بیوی کا انتخاب نہ کرتا تو تم اولاد بھی تو اچھے نہیں بن سکتے تھے، لہذا میں نے تمہیں اچھا بنانے کے لیے اپنی پسند کو قربان کیا، اپنی پسند کی قربانی دی، تو یہ بھی میرا تم پر احسان ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس بات کا ضرور لحاظ کیا جائے کہ جس عورت کا آپ انتخاب کرنے لگے ہیں اس عورت میں دیکھیں تو صحیح کہ دین بھی ہے کہ نہیں۔ دین سے مراد صرف نماز نہیں ہے، دین سے مراد صرف مدرسے کی عالمہ نہیں ہے، دین سے مراد صرف قرآن کی حافظہ نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد زندگی کا دین ہے، معاشرت کا دین ہے، عبادات اور معاملات اور اخلاق کا دین ہے، کہ اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی گزارنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے مطابق زندگی گزارتی ہے کہ نہیں گزارتی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو نکاح کی پہلی سنت یہ ہے کہ انتخاب کے لیے دین کو دیکھا جائے کہ دین ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کی
پہلی سنت ہے نکاح سے متعلق۔ دوسری سنت نکاح سے متعلق یہ ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں ان اکثر النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں دیتا ہے جو سب سے زیادہ سستا ہوتا ہے، سب سے زیادہ سستا ہوتا ہے، سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جو نکاح سب سے سستا اس میں سب سے زیادہ برکتیں، جو دوسرے نمبر پر سستا اس میں برکتیں بھی دوسرے نمبر کی، جو تیسرے نمبر پر سستا اس میں برکتیں بھی تیسرے نمبر کی۔ جو جتنا زیادہ نکاح سستا ہوگا اور سادہ ہوگا اتنی زیادہ اس میں برکتیں ہوں گی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، نمونہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح کیے اس سارے کے سارے نکاح اتنے سادہ کیے کہ آج کے زمانے میں ان سادہ نکاحوں کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تعلیم الاسلام ایک کتاب لکھی۔ ایک دفعہ انہوں نے بیان فرمایا، ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب اس بیان میں موجود تھے، فرمانے لگے کہ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور فرمایا بھائیو اور دوستو، جو چیز ماحول میں ہو وہ آسان ہوتی ہے چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، اور جو چیز ماحول میں نہ ہو وہ مشکل ہوتی ہے چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمانے لگے مثال کے طور پہ انہوں نے فرمایا اگر کوئی نکاح کرے اور اس میں بریانی بھی پکائے اور قورمہ بھی پکائے اور اس میں چاشنی بھی پکائے اور اس میں میٹھا بھی تیار کرے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرے، اگر کوئی ایسے کرے تو سارے کہیں گے واہ بھائی واہ، بڑا اچھا نکاح کیا، حالانکہ اس نکاح میں خرچہ کتنا ہوا، مشکل کتنی پیش آئی۔ لیکن اگر کوئی نکاح کرے اور دودھ کا پیالہ منگوائے اور سارے آنے والوں کو تھوڑا تھوڑا ایک کپ دودھ پلائے اور سب سے کہے جی چلو میرا نکاح بھی ہو گیا، میرا ولیمہ بھی ہو گیا، تو سارے کہیں گے بھائی یہ کوئی نکاح ہے، حالانکہ سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن چونکہ ماحول میں نہیں ہے اس لیے مشکل لگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ آپ کو جن سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ جن سے محبت تھی وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اماں عائشہ سے جب ہمارے نبی کی رخصتی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کی رخصتی کے بعد ولیمے میں آپ نے کوئی اونٹ نہیں ذبح کروائے، آپ نے کوئی بکرے نہیں ذبح کروائے، آپ نے کوئی قورمے نہیں بنوائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں اونٹنی کا دودھ بھیجا، آپ نے چند صحابہ کو بلایا اور فرمایا تھوڑا تھوڑا دودھ پیتے جاؤ، بس یہی محمد کا ولیمہ ہے۔ تو نکاح سادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو آپ کو بہت محبوب تھیں، اتنی محبوب تھیں کہ اگر آسمان سے آپ فرشتوں کو اترواتے اور زمین پہ فرشتوں کے ذریعے دیگیں چڑھواتے، ساری دھرتی کے تمام انسانوں کی دعوت کرتے، شاید ہمارے نبی کے پھر بھی ارمان پورے نہ ہوتے جتنی آپ کو اماں فاطمہ سے محبت تھی۔ لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح اتنا سادہ کیا، حضرت علی سے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو فرمایا تمہیں زرہ دی تھی نا، وہ جو ایک زرہ دی تھی؟ کہا جی ہاں وہ تو رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچ آؤ، زرہ بیچ کے آؤ۔ حضرت علی زرہ کو لے کر نکلے بیچنے کے لیے۔ اب بیچنے جا رہے ہیں، زرہ بیچنے جا رہے ہیں، اس سے ولیمے کا سامان تیار ہوگا۔ سرکار کی بیٹی سے نکاح ہے اور ولیمے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے کپڑے بیچنے جا رہے ہیں۔ زرہ کپڑے ہوتے ہیں نا جو جنگ کے میدان میں پہنے جاتے ہیں۔ حضرت علی زرہ بیچنے کے لیے نکلے، راستے میں حضرت عثمان ملے، کہا علی کہاں جا رہے ہیں اور یہ زرہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی سے نکاح ہونے لگا ہے، اللہ کے نبی راضی ہوئے ہیں اور اب میرا ان سے نکاح ہو رہا ہے، لیکن میرے پاس چونکہ کچھ تھا نہیں تو اس لیے میں زرہ بیچنے جا رہا ہوں، اس سے ذرا کچھ سامان لے لوں گا اور کوئی مٹھائی تیار کر لوں گا۔ تو فرمانے لگے اور کہاں بیچیں گے، اب مجھے ہی بیچ دیں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے وہ زرہ خریدی۔ حضرت عثمان نے 400 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ جب حضرت عثمان نے پیسے پکڑائے
حضرت علی کے ہاتھ میں اور زرہ کو پکڑا اپنے ہاتھ میں تو فرمانے لگے علی وہ تو زرہ کی قیمت تھی اور یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی پیسے بھی لے کر آئے اور زرہ بھی لے کر آئے، سرکار کی خدمت میں پہنچے، آپ نے میٹھا بنوایا، کچھ سامان خریدوایا اور پھر خود نکاح پڑھا اور فرمایا لوگوں میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، بلکہ جبریل آئے تھے، اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے تھے اور اللہ کے حکم سے میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر رہا ہوں۔ آپ نے نکاح پڑھایا، اس کے بعد حضرت علی سے فرمایا علی اب آپ گھر چلے جائیں، میری بیٹی خود ہی آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ چنانچہ آپ نے حضرت ام ایمن سے فرمایا ام ایمن میری بیٹی کو آپ لیں اور جا کے علی کے گھر پہ چھوڑ کے آ جائیں۔ یہ ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی کا نکاح ہوا۔ آج نکاحوں میں اتنے خرافات ہیں، اتنی بے اعتدالیاں ہیں کہ ان بے اعتدالیوں کے رواج میں آنے کی وجہ سے بیچارہ غریب اپنی بیٹی کا نکاح ہی نہیں کر پاتا، بیچارہ غریب اپنے بیٹے کا نکاح ہی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا جب نکاح مشکل ہوا تو بدکاری سستی ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی، زنا عام ہو رہا ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، عریانی عام ہو رہی ہے، بدکاریاں عام ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جو جائز طریقہ تھا اس کو ہم نے مشکل کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک شیطان کی بہت بڑی پلاننگ ہے، اس لیے ہم سب اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ نکاح سستے کریں گے اور سادے کریں گے۔ اور پھر بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو بیچارے اپنی ذات سے تو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ تیاری نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بیٹا تو پہلا بیٹا ہے، ہم نے تو سارے ارمان تیرے ہی نکاح میں پورے کرنے ہیں، لہٰذا تو ہم پہ پابندیاں نہ لگا کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو، ہمیں سب کچھ کرنے دو۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنے نکاحوں میں اللہ اور اس کے نبی کو ناراض کر بیٹھے تو بتائیے اس سے ہمارے بچوں کے مستقبل پہ برا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ اپنے نکاحوں میں سارے خرافات سے بچیں، سنت کے مطابق، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام میں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔